جی ناظرین السلام علیکم۔ سچی بات یہ ہے بھائی کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی خبر آئی تھی اور وہ سارے چینلوں پہ چلی۔ علی ظفر نئے چیئرمین نامزد ہوئے اور انہوں نے آتے ہی IMF والا بیان دے دیا۔ اس کے حوالے سے میں نے وی لاگ کیا، کرنا ہی چاہیے تھا، اتنی بڑی خبر تھی، لیکن وی لاگ کر کے ابھی ہم اپلوڈ کرنے لگے تھے تو یہ لیاقت چٹھا صاحب کی خبر آ گئی۔ یہ بھی کوئی کم بڑا بام شیل نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی خبر ہے۔ تو اب جو آپ سنیں گے، جس ترتیب سے یہ وی لاگ سنیں گے، وہ یہ ہے کہ پہلے آپ لیاقت چٹھا صاحب کی خبر کی کچھ تفصیل سنیں گے، پھر اس کے بعد وہ جو وی لاگ پہلے ریکارڈ کیا ہوا تھا، کیونکہ اسی طرح چلے گا بھائی، خبریں تو جس سپیڈ سے آ رہی ہیں اس کا کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں۔ اور ابھی جب ہم یہ لیاقت چٹھا کی بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ خبر چل رہی ہے کہ اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا نوٹیفیکیشن آ گیا اور 3 سیٹیں نون لیگ کو واپس ہو گئی ہیں۔ ابھی کنفرم نہیں ہوئی لیکن یہ بھی چلنا شروع ہو گئی ہے، تو جب تک ہم یہ کریں گے اس وقت تک وہ ہو جائے گی۔ تو بھائی آج کل خبریں اسی طرح چل رہی ہیں، یہ سب کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن کیا کیا جائے، آپ کو بھی ہم نے جو ہے پوری طرح باخبر رکھنا ہے خبروں کے بارے میں، اور اسپیس کا اور اس میڈیم کا بھی ساتھ دینا ہے جسے ہم یوٹیوب کہتے ہیں۔ ہاں جی، بات کرتے ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب۔ وہ غائب ہو گئے تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور ان کی ریٹائرمنٹ میں چند دن رہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایسی دھاندلی کی ہے اور میرے پہ بہت پریشر تھا، اور اس سے پہلے کی ویڈیوز بھی ان کی آ گئی تھیں، اور انہوں نے کہا جی کہ میں تو ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں، آج فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے خودکشی کی کوشش بھی کی، مجھے چوک میں لٹکا دیں، مجھے پھانسی دے دیں، مجھے ٹکڑے کر دیں، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ اور جو الیکشن کی شفافیت کا ہم بیانیہ پیش کر رہے تھے، اسٹیٹ جو امپریشن دینا چاہ رہی تھی، اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور یہ پنڈی کا کمشنر کہہ رہا تھا، پنڈی کا کمشنر جو کہ آرمی کے سارے، پنڈی تو ظاہر ہے آرمی کا علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیج ڈال دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد چٹھا صاحب غائب، چٹھے ایسے موقع پہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آج وہ پتہ چلا، صبح انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کرایا۔ اب اس بیان کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ایک دفعہ تو آپ کی بھی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی کہ وہ چکر کیا تھا، وہ سازش کیا تھی جس کے تحت چٹھا صاحب چل رہے تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یقین نہیں آتا اس ملک میں کیسے کیسے ڈرامے ہو رہے ہیں، لیکن وہ جس طرح لگے ہوئے ہیں نا، مطلب ابھی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو پکڑا، ابھی یہ الیکشن کو متنازع کرنے والوں کو پکڑا ہے، اس کے بعد علی ظفر کی باری آ جائے گی، یہ IMF کو خط لکھ رہے ہیں، پھڑے سارے جان گئے۔ ٹھیک ہے، چٹھا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ اصل میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، ہونا ہی چاہیے چٹھا صاحب، اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا میں خفیہ طور پر ایک سیاسی جماعت کی مدد کرتا تھا، وہ سیاسی جماعت ظاہرہ کون سی تھی، PTI کی بات کر رہے ہوں گے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا 11 فروری کو میں خفیہ طور پر لاہور بھی گیا اور اس جماعت کے سربراہ سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ یہاں سے تھوڑا سا شک پڑتا ہے کہ PTI کے علاوہ تو کوئی پارٹی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ انہوں نے چٹھا صاحب کا بیان آیا۔ اور اس رہنما نے جس سے چٹھا صاحب 11 فروری کو ملنے گئے، اس رہنما نے کہا کہ بھائی جو ہے مجھے خفیہ الیکشن کو دھاندلی ثابت کرنا ہے، میرا یہ کام ہے کہ میں نے خفیہ الیکشن کو دھاندلی زدہ ثابت کرنا ہے، یعنی جو بھی الیکشن میں صحیح کام ہوا ہے اس کو غلط ثابت کرنا ہے، اور اس کے بدلے مجھے بڑے اعلیٰ عہدے کی پیشکش کی گئی، یعنی اس کے بدلے کہا ہوگا کہ اس کے بدلے ہماری حکومت آ جائے گی، آپ کو جناب ہم سیکٹری بنا دیں گے۔ وہ چٹھا صاحب اپنی نوکریاں اور پینشن سے بھی گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے، اور انہوں نے جو رہنما تھے، پتہ نہیں اب کس کا یہ باتیں کھلیں گی، ابھی یہ جو رہنما تھے وہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ اب چٹھا صاحب ایک چلے ہوئے کارتوس ہو گئے ہیں، اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ان کو کوئی نہیں پوچھے گا،
انہوں نے اپنا کریئر خود تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ان کی پریس کانفرنس بہت بڑا انکشاف تھی، اور یہ والی پریس کانفرنس بھی بہت بڑا انکشاف ہے۔ اس ملک میں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال جو لوگ ملک، دو پارٹیاں نا، ایک دھاندلی زدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ایک الیکشن شفاف ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ملک استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک ثابت کرنا چاہتے ہیں ملک تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ان دو قوتوں کے درمیان جنگ ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اب ذرا علی ظفر والی خبر سنتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی اور بات کریں گے۔ ایک بہت ہی حیران کن، پریشان کن اور تباہ کن خبر ہے۔ ایک ایسی خبر ہے جس کو سن کر کوئی پاکستانی خوش نہیں رہ سکتا، لیکن وہ خبر پاکستانی ہی کر رہے ہیں۔ اب اس کا کیا حل کریں؟ پہلے خبر آئی جناب، سب سے پہلے خبر آئی کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، یہ انٹرا پارٹی الیکشن صحیح کروا لیتے پہلے، آج ان کے پاس بلے کا نشان بھی ہوتا۔ باقی ساری چیزیں نہیں کروائے صحیح، کسی گاؤں میں چھپ کے کرا لیے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح تھے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا 3 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے، اور اس میں بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ ان کے چیئرمین کے نمائندے ہوں گے، امیدوار ہوں گے۔ 2-3 سوال اس میں اٹھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کدھر گئے؟ وہ تو اچھے خاصے خود ساختہ اب چیئرمین بنے ہوئے تھے، تو یہ علی ظفر کہاں سے آ گئے؟ تو علی ظفر اب چیئرمین ہوں گے، بیرسٹر وہ چیئرمین ہوں گے، تو ساتھ ہی اکبر ایس بابر نے کہا، جو بانی رہنما پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے کہا میں یہ سب کچھ چیلنج کروں گا، یہ تو پارٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ساری 2 نمبر لوگ ہیں۔ لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے، اس میں کوئی حیرانگی کی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ تو سیاسی گیم ہے، گیمکری ہے، یہ تو چلتی رہتی ہے۔ خبر یہ ہے، خوفناک خبر یہ ہے کہ علی ظفر نے آ کر پہلی پریس کانفرنس میں کیا کہا۔ آپ کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگ جائیں گے جب آپ وہ سنیں گے، اور آپ کہیں گے یار یہ پاکستانی لوگ ہیں یا یہ پاکستان کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ پہلی پریس کانفرنس علی ظفر کی، چیئرمین کے امیدوار نامزد ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ تحریک انصاف IMF کو خط لکھے گی، اور خط میں لکھے گی کہ پاکستان کو کسی قسم کا قرضہ نہ دیں، کیونکہ پاکستان میں صحیح جمہوریت نہیں ہوئی، انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ اتنا بڑا جھٹکا ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی ڈوبتی گرتی ہچکولے کھاتی معیشت کے لیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ IMF سے قسط نہ ملی تو پھر یہ ملک نہیں چل سکتا، اور شاید PTI کی یہی فرمائش ہے، شاید یہی کیفیت ہے۔ تھوڑا سا آپ کو ذرا ماضی میں لے کے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے خفیہ اداروں نے ایک بڑی خفیہ آڈیو نکالی تھی، جس میں اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین KP کے وزیر خزانہ اور پنجاب کے وزیر خزانہ سے بات کر رہے تھے، اور انہیں کہہ رہے تھے کہ IMF کی ٹیم کے ساتھ بالکل تعاون نہ کریں، ان کے مطالبات نہ مانیں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے۔ شوکت ترین صاحب پھر بعد میں سائڈ پہ ہو گئے، لیکن یہ کال اداروں نے بنا لیا اپنا منصب کہ بھائی یہ تو ملک کے خلاف ہے، یہ غدار ہے، یہ تو پاکستان کے غریب کے منہ سے روٹی چھیننا چاہتے ہیں، بھیکاری کے پیٹ پر لات مارنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا قومی ایشو بن گیا۔ ٹاک شوز کے درمیان جہاں پہ لوگ اچانک یہ بات کرتے تھے، اور یہ تو وہ لوگ ہیں، اور یہ کال پکڑی گئی تھی، یہ خفیہ ریکارڈنگ ٹیپ کی گئی تھی، اس کے لیے پتہ نہیں کتنی محنتیں کی گئی تھیں۔ اب معاملہ مختلف ہے، اب کوئی کال ٹیپ نہیں ہوئی، اب کسی ایجنسی نے کوئی ریکارڈنگ نہیں کی۔ اب میڈیا کے نمائندے سامنے کھڑے کر کے نامزد چیئرمین نے علل اعلان سب کے سامنے ٹی وی پہ بریکنگ نیوزیں پھٹے چلاتے ہوئے کہا کہ ہم IMF کو خط لکھیں گے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں۔ جناب کچھ عرصے کے بعد یہ کہیں گے ہم نے 9 مئی کیا، ہم نے بہت اچھا کیا، ہمارے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالے اور ہمیں نشان حیدر
عطا فرمائے۔ پھر کیا کریں گے؟ دو خیالات ہیں، یہ جو انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، اس پہ دو خیالات۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اب دیوار کو ٹکر مارنا چاہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس بات کا ریئیکشن آئے گا، ریئیکشن ان لوگوں کی طرف سے آئے گا جو ایک طرف لوگوں کو بتا رہے ہیں نہیں 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 سب اچھا ہے، حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ ٹھیک جا رہی ہے، الیکشن ہو گئے ہیں، اسٹیبلٹی آنے والی ہے، نئی حکومت آ رہی ہے، انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا، روشن چاند ستارہ پاکستان۔ ان لوگوں کے عزائم کو ایک ٹھوکر ماری گئی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے نامزد چیئرمین کی جانب سے ماری گئی ہے۔ ان کے عزائم، پاکستان، اکانومی، سب کچھ لپیٹ کے رکھ دیا ہے بیرسٹر علی ظفر نے۔ اور وہ بڑے سین آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ان سے کیوں یہ ایسی حرکت کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید ان سے یہ حرکت کروائی گئی ہے، یہ بات بھی ذرا سنیے گا اور سمجھیے گا۔ 9 مئی کچھ لوگ کہتے ہیں ہوا نہیں تھا، کروایا گیا تھا، پرووک کیا گیا تھا۔ خان صاحب کے دماغ کو ویسی چڑھتی ہیں چیزیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ذرا آ جائے سارے۔ یاسمین راشد بھی نکالے تھے، وہ بھی نکالے، اور وہ بھی نکالے جلوس، اور ہم فتح کرنے چلیں گے GHU۔ اور وہ والا ان کو اپنا جملہ یاد آیا ہوگا جو وہ بڑے فخر سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتے تھے کہ 10-20 ہزار لوگ نکل آئیں تو جرنیلوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں وہ لفظ دہرا نہیں سکتا۔ تو یہ جان بوجھ کے حرکت کی گئی ہے، دیوار میں ٹکر ماری گئی ہے، دوسرے 9 مئی کی تیاری کی جا رہی ہے، طبل جنگ بچ چکا ہے۔ حافظ طبل جنگ شہباز شریف کے خلاف نہیں ہے، نواز شریف کے خلاف نہیں ہے، آصف زرداری کے خلاف نہیں ہے، بالکل بے فکر نہیں ہے، ان میں سے کسی کے خلاف نہیں ہے۔ یہ جنگ کہیں اور ہی لڑنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں کے کور کمانڈر ہاؤس کو نظر آتش کیا تھا، جہاں کے GHQ پر حملہ کیا تھا، جہاں کے شہداء کی یادگاروں کو جلایا گیا تھا، نظر آتش کیا گیا تھا۔ اب پی ٹی آئی اور وہ آمنے سامنے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے، چیزیں سٹیبل ہو گئی ہیں۔ ایک دن الیکشن کے بعد انہوں نے استحکام نہیں آنے دیا۔ کبھی نکالتے ہیں کمشنر، کبھی کوئی لڑکا کھڑے ہو کے کہتا ہے لاہور میں یہ دیکھیں جی جعلی بیلٹ پیپر ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کمشنر بھی جھوٹا تھے، وہ بیلٹ پیپر بھی جعلی۔ پھر یہ کوئی اس طرح کا بیان دے دیتا۔ انہیں پتہ ہے کہ کس نے ایکشن لیا تھا پچھلی دفعہ کے بارے میں، لیکن پھر بھی یہ کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے دیوار میں ٹکر مار رہے ہیں، اور دیوار میں ٹکر مارنے کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ یہ انہیں پہلے بھی پتہ ہونا چاہیے تھا، اب بھی پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ اب بے فکر ہو گئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آگے سے ان کا سر پھٹے، معاملات خراب ہوں، خون بہے، لاشیں گرے، تاکہ اس کا ایڈوانٹیج لیں۔ KPK سے معصوم بچے لائے، ان کا کام، ان کو کوئی ان کے ہاتھ میں نہ کتاب ہو، نہ قلم ہو، نہ کمپیوٹر ہو، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں، اور وہ لڑائیاں کریں، بس اس طرح کی باتیں کرے تو پھر مزہ آئے گا، یہ تالیاں بجائیں گے، وہ بچے سر پھٹوائیں گے، یہی ان کا سارا کام ہے۔ ابھی دیکھیے 2 صحافی جو ایسے، ایک تو اسد دور ہے، ہمارے اچھے دوست بھی ہیں، ان کے خلاف، اور دوسرا عمران ریاض کی گرفتاری کے سمن جاری ہو گئے، اور انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف، عمران ریاض صاحب نے جس طرح کی مہم جوئی کی ہے، اور جتنے خطرناک طریقے سے کی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، اس طرح کھلم کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہاں تو لا قانونیت کی انتہا ہو جائے گی، ہر ایک نے دوسرے کا گریبان پکڑا ہوگا۔ تو یہ بہت خوفناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب سے فل کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ کمشنر کا بھی بیان ریکارڈ ہو گیا، وہ والے بیلٹ پیپر والے بھی کہہ رہے ہیں میرے سے غلطی ہو گئی تھی،
اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ عمران ریاض صاحب بھی کسی نہ کسی سٹیج پر اپولوجیٹک ہوں گے اس کے بارے میں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، اور جو نفسا نفسی انتشار کی کیفیت کریٹ کی جا رہی ہے، اس میں تحریک انصاف سر فہرست ہے. 2014 سے تحریک انصاف نے کیا کیا ہے سوائے ملک ڈی سٹیبلائز کرنے کے، سوائے دھرنے کے، لڑائی کے، لانگ مارچ کے؟ کیا کیا ہے؟ جب حکومت میں تھے تب بھی یہی کر رہے تھے. ان کے وزیر لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے، وزیر اطلاعات صحافیوں کو تھپڑ مار رہے تھے. بس اتنی سی بات تھی. یہی ان کا سارا نصف العین ہے، یہی کر رہے ہیں. اور یہ پھر کسی بھی ایکسٹینٹ تک جائیں گے، یہ ملک کو نقصان پہنچا کے رہیں گے. اور صحافیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کر رہے ہیں. آج وہ ایک صحافی نے علیمہ خان صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کچھ، تو انہوں نے فوراً کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی تم میرے سے سوال کرو، چھوکرے. کہنا تو چاہتی تھی 2 ٹکے کے چھوکرے، لیکن شاید کچھ لوگ تھے ارد گرد کہیں. تو یہ تکبر ہے، عوام کو جواب نہیں دینا، میڈیا کو جواب نہیں دینا، لوگوں پہ الزام لگانے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. سوشل میڈیا یہ کیپچر کر چکے ہیں. سیاسی جماعتیں اس میں سخت ناکام رہی ہیں، کچھ نہیں کر سکتی سیاسی جماعتیں. ان کا سوشل میڈیا کی وار میں بہت پیچھے رہ گئی. اور میرے خیال میں اب ایک دفعہ پھر 9 مئی کے بعد والا ایکشن ریکوائرڈ ہے. حالات اتنے خراب نہیں ہیں، یقین مانیے، جتنا انہیں خراب کیا جا رہا ہے. اور جو خراب کر رہے ہیں نا، ہم نے سبق یہی سیکھا ہے، اسے اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک فیک نیوز کے لیے، جس کی عمر شاید صرف 24 گھنٹے ہو. 24 گھنٹے کے بعد جھوٹ کا پول کھل جائے، لیکن 24 گھنٹے میں وہ لوگوں کے ذہن پر اثر انداز ہوگی. جیسے لوگ ابھی تک سمجھ رہے ہیں وہ کمشنر ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ غلط کہہ رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا. خیر فی الوقت اتنا ہی، لیکن سچی بات ہے یار، اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ IMF کے کو جو لیٹر لکھنے والی ہے PTI کی بات ہے، یہ خبر سن کر دکھ ہوا ہے. ہونا چاہیے تھا، ہر محب وطن پاکستانی کو ہونا چاہیے تھا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.